اگر رات میں آدمی نیند ہوشیار ہو جائے تو کیا پڑھنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. اور کتنی بڑی فضیلت اٹھتے ہوئے اس وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، اتنا پڑھ کے اللہ سے دعا کیا. یا کوئی دعا کرتا ہے اپنے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، گزشتہ 2 خطبوں میں صبح و شام کی دعاؤں کا ذکر ہوا. ان خطبوں کا مقصد ہمیں سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ ان باتوں کو غور سے سنے اور کتابوں میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو سوچ سمجھ کر پڑھے. اللہ کی قسم، ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں، آپ کی دین دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جو مدد ملے گی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور جتنا یقین کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا. جیسا کہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو، بہترین تلوار، بہترین ویپن اور اسلحہ آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن جب تک مارنے والا اپنی ہوشیاری اور اپنی چالاکی اور پھرتی کے ساتھ اس کا جیسا استعمال کرنا ہے ویسے استعمال نہیں کرے گا تو وہ تلوار یا وہ ویپن کام نہیں کرے گا. تو یہاں یہ اسلحے جو دیے گئے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، شیطان سے اور انسان کے شر سے بچنے کے لیے، یہ دعائیں، یہ اذکار، اس کے فائدے میں کوئی شک نہیں. اس کی افادیت اور اس سے جو دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی اس کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. فرق یہ ہے کہ پڑھنے والا اس یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھے، اور زبان کے ساتھ دل بھی اس کا ساتھ دے، تب اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ. آج کے دن سونے سے پہلے جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سنیں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو دعائیں ہیں آدمی 1-2 دعا پڑھ کر بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن پوری دعائیں پڑھنے میں جو فائدے ہیں، اس میں جو فضیلت ہے، اس میں جو خوبیاں ہیں، اللہ اکبر، وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہیں. اس لیے ہم کوشش کریں کہ حتی المقدور جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں ان دعاؤں کی پابندی کریں. اس میں تقریباً 18 دعائیں آئی ہیں. بعض جو ہے حصن المسلم میں ذکر نہیں ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے شیخ محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے اپنی انسائکلوپیڈیا آف صحیح حدیث میں ذکر کیا ہے. اور ایک دعا اگر رات میں آدمی نیند ہوشیار ہو جائے تو کیا پڑھنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. اور کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، سبحان اللہ. عام طور پر آدمی استنجا کے لیے، کسی ضرورت کے لیے ضرور اٹھتا ہے، اٹھتے ہوئے اس وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، اتنا پڑھ کے اللہ سے دعا کیا اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور حدیث میں آتا ہے، اور وہ بھی کیسی حدیث؟ صحیح بخاری کی حدیث جس کے صحت میں کوئی شک نہیں. یا کوئی دعا کرتا ہے اپنے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی عادت، یہ سب ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے میرے بھائیوں بہنوں.
رات میں بستر پر اگر دائیں طرف بائیں طرف پلٹتے نیند ہوشیار ہوتی. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تسبیح پڑھا کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے اس کا ثبوت ہے, صحیح سندوں سے ثابت ہے. جی بستر پر لیٹے لیٹے آدمی جو ہے ابھی نیند نہیں آئی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, پڑھ لیا, اللہ اکبر. یہ سب فضیلت کی چیزیں ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا التزام کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ شیطان کے حملوں سے اور ہر برے چیزوں کے حملوں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچائے گا انشاءاللہ. ان دعاؤں میں ایک تو سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ تین آخری کے قل اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوتے تھے ہر رات اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے, ملا کر اس پر پھونکتے تھے. اب اس میں علماء کی دو رائے ہے. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ پڑھنے سے پہلے پھونکے, بعض علماء کا خیال ہے کہ نہیں پڑھنے کے بعد پھونکے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص, پھر اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر پھونکتے جائے. مثال کے طور پر سورہ اخلاص پڑھا, پھر اس کے بعد فلق پڑھا, پھر اس کے بعد ناس, اس کے بعد پھونک دیا, یا پہلے اس نے پھونک دیا, پھر اس کے بعد پورے بدن میں جہاں تک ہاتھ اس کا جاتا ہے, جی پورے بدن میں اس کو جی پھیر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت, 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے تھے. حدیث میں نفسہ کا مطلب یعنی اس میں تھوکنا اس طریقے سے, بغیر تھوک کے, بغیر جی کوئی بھی رطوبت کے نکالے بغیر اس طریقے سے پھونکنا, اس کو کہتے ہیں نفسہ. معوذتین اور ان کا ترجمہ میں گزشتہ صبح و شام کی دعاؤں میں بتا چکا ہوں. دوسری آیت الکرسی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ کو کچھ غلہ زکوٰۃ کے غلے آئے ہوئے تھے, نگرانی کے لیے آپ کو بٹھایا تھا. رات میں وہ پہرا دے رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر جو ہے اس غلے میں سے اٹھا کر اپنی جھولی میں بھر لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا کل صبح. پکڑ لیا اس کے ہاتھ کو, کہا کہ نہیں میں مجبور ہوں, جی میرے بچے بہت ہیں, جی بے کس ہوں, مجھے رحم کرو, چھوڑ دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم کھا کر چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کیا ابو ہریرہ بتائیں, کہا کہ تمہارا آدمی کیا کیا کل, آپ نے سوال کیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا. آپ نے کہا ابو ہریرہ نے, اللہ کے رسول بیچارہ شکایت کر رہا تھا کہ وہ بے کس ہے, مجبور ہے, اس کی فیملی بڑی ہے, میں نے رحم کھایا اور چھوڑ دیا. کہا دوبارہ آئے گا دیکھو. دوسری رات بھی اسی طریقے سے, اور کہا کہ میں آئندہ سے نہیں آؤں گا, وعدہ کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کہا کہ کیا کیا اس نے, کہا اللہ کے رسول ایسا کیا. کہا کہ نہیں وہ آئے گا دیکھو. تیسری مرتبہ تیسری رات اسی طریقے سے کیا. کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ضرور لے جاؤں گا. اس نے کہا دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں, اگر تم کرو گے تو کوئی شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. صبح میں پڑھ لو شام تک نقصان نہیں پہنچائے گا, شام میں پڑھ لو صبح تک نقصان نہیں پہنچائے گا. آیت الکرسی, آیت الکرسی کی عظیم فضیلتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا, قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے بڑی عظمت والی ہے, عظمت والی, جس کی شان اور جس کا مقام بہت اونچا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیت الکرسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ, اے ابا المنذر ان کی کنیت تھی, اے ابو المنذر یہ علم تمہیں مبارک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننا کہ آیت الکرسی سب سے
عظیم آیت قرآن کریم کی. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی عظمت، اس کے کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. اس کی کرسی کا مطلب حدیثوں میں آتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ اللہ تعالیٰ کی. جی وہ کرسی جو ہے آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے. تو ان آیتوں میں آپ اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں تو ضرور جو ہے فائدہ ہوگا. تیسرے دن اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو وہ تو بڑا جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے صحیح بتائی. یہ بات کہ صبح میں اگر پڑھ لو گے، شام میں اگر پڑھ لو گے، رات میں سونے کے وقت اگر پڑھ لو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں ہوگا، شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آپ نے بتایا کہ وہ شیطان تھا، یہ جو تو آیا تھا انسان کی شکل میں وہ شیطان تھا. اس کو بخاری نے روایت کی. تیسری دعا رات کے سونے کے وقت پڑھنے کی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اور مؤمن جو کچھ بھی رسول کی طرف اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے. رب کی طرف سے جو کچھ بھی، اللہ کی طرف سے، جس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جیسے قرآن کو لے کر آتے تھے ویسے حدیث کو لے کر آتے تھے. اس کی مثال صحیح مسلم کی پہلی حدیث، اسلام کے 3 اسٹیجز، 3 مراتب، اسلام، ایمان اور احسان. ایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور آ کر پوچھا، ایک شاگرد کے جیسا بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اسلام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے، اسلام کے 5 جو ارکان ہیں، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے صحیح کہا. جی پھر اس کے بعد پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان کے 6 ارکان، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، آخرت پر، تقدیر پر، اس کا ذکر کیا. جبریل امین علیہ السلام نے سن کر کہا کہ تم نے صحیح کہا. عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی پوچھ بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ تم نے صحیح کہا. کیا مطلب؟ یعنی جانتا ہے پہلے سے. پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں پوچھا. دین کا سب سے اعلیٰ مقام احسان، کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اسلام کی چیزیں، ایمان کی چیزیں کیسے کریں؟ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز ایسی پڑھیں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی انسان ایک بادشاہ کے سامنے ہو تو اس کی کیسی، اس کا وقار، اس کی عزت کا کیسا، اس کی ہیبت اس کے دل میں کیسی ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ مقام احسان کا یہ کہ انسان زندگی ایسے گزارے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں تو کم از کم اتنا تو رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا دوسرا مقام ہے، ادنا مقام ہے. پہلے مقام کے بدلے میں دوسرا مقام. بہرحال یہ ساری چیزیں جبریل امین جب جا رہے تھے، نبی کریم صاحب نے کہا ارے وہ جو سوال کیا کہاں ہے، اس کو واپس لاؤ. صحابہ ادھر ادھر تلاش کر رہے مدینے میں، کہاں گئے معلوم نہیں. پھر کہا کہ وہ جبریل امین تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے. صحابہ کہتے تھے ہم کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور جبریل امین اکثر دحیہ کلبی جو بڑے خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں آتے تھے. اور یہ ساری باتیں ہمیں اس پر ایمان رکھنی ہیں، پختہ یقین رکھنا ہے. تو یہاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
ایمان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہوئی اس پر ایمان لانا. کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. سب اللہ پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے. اس میں تقدیر کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ تقدیر اصل میں اللہ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے. تقدیر پر ایمان حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے. کیوں؟ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چیز جانتا ہے, ساری چیزیں لکھ لیا ہے, کتاب میں موجود ہے, تقدیر کی کتاب میں لوح محفوظ میں موجود ہے. اور اللہ تعالی کی قدرت وہ پرفیکٹ ہے, کامل ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے. انسان کے ارادوں پر اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم چاہ بھی نہیں سکتے اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. سلف صالحین نے کہا اگر ہدایت کو اللہ تعالیٰ میرے دائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دے, ہاتھ میں, میں اس ہدایت کو اپنے دل میں ڈال نہیں سکتا الا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے, تبھی وہ ہدایت میں پا سکتا ہوں. یہ یقین. تقدیر پر ایمان, اللہ پر ایمان, اس کی قدرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے. اس کی اہمیت کے لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. اور ہمیں ایمان لانا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے گا. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تقدیر میں شک کرنے والے وہ حقیقت میں ایمان میں شک کرنے والے ہیں. لہذا سمجھنے کی بات ہے. بہرحال کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. کیا مطلب؟ یہودی موسیٰ پر ایمان لائے, عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے. موسیٰ سے پہلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ نصارہ کرسچن, وہ عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. لیکن ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آخری رسول, آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء آئے ان انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹوں نے جو دعویٰ کیا ہم ان کی بات نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 30 دجال آئیں گے. 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے, بولیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ان میں سے ایک مرزا غلام محمد قادیانی, قادیانی مذہب کا ماننے والا, وہ مسلمان نہیں ہے. جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہاں پر قرآن کریم کی آیت سارے انبیاء سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. صحابہ نے کیا کہا, نبی نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا, سمعنا واطعنا, اور ہم اطاعت کر رہے ہیں, ہم مان رہے ہیں اللہ, ہم قبول کر رہے ہیں اللہ تیری بات کو, ہم کسی بھی کوئی بات کو ہم انکار نہیں کرتے, ہم نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. سمعنا واطعنا. یہودیوں نے کہا سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانتے, ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانیں گے. جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ جہاد کرو, کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. جاؤ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. جاؤ تم بھی, تمہارے خدا بھی لڑو, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, وہ لوگ بڑی طاقت والے ہیں. صحابہ نے کیا کہا؟ نہیں, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اللہ کی بات, ہم اللہ کی بات مانیں گے. غفرانک ربنا, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, والیک المصیر, اور اے اللہ تیری طرف ہی پلٹ کر جانا ہے, ٹھکانہ تیری طرف ہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. انسان کو, کسی بھی جان کو اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے. یہ خوبصورت دین ہے میرے بھائیوں, یہ خوبصورت شریعت ہے. انسان
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اللہ اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم دین ہے۔ دیکھیے جی، آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نماز پڑھیے۔ اللہ اکبر، اشاروں سے نماز پڑھیے، دل آپ کا ساتھ ہے اور آپ آنکھوں کے ذریعے بیڈ پر پڑے پڑے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، سلامتی سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن اسلام سفر میں ہے، فلائٹ میں اڑ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھیے۔ سبحان اللہ، آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کیجئے۔ کتنا عظیم دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ آپ اس کی ایک ایک چیز پر دیکھیے، اذان کے لیے، نماز کے لیے کتنے خوبصورت الفاظ، کتنے خوبصورت الفاظ، وضو، پاکی صفائی، اقامت، نماز، اللہ اکبر۔ ہماری عیدوں کو دیکھیے، ہم غم کیسے مناتے ہیں، دیکھیے شریعت نے ہر چیز بتائی۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کا عظیم دین ہے۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو یہ دین ہے۔ بس اس دین کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری دولت، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس دین کے سامنے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان جو اس کے لیے کماتا ہے، اس کے حق میں جو اچھا کام کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے، اور اگر وہ برا کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ وہ بھگتے گا، اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں مواخذہ نہ کر، ہمیں معاف کر دے، ہمیں مت پکڑ، اے اللہ، لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا، یا ہے کہ ہم نے ہم سے غلطی ہو گئی۔ یعنی انسان پوری طریقے سے کوشش کرے کہ جان بوجھ کر اس سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن بھول چک سے ہو گئی، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ، ایسا بوجھ اور برڈن ہم پر مت ڈال جیسا کہ تو اس سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور ایسی چیزوں کو ہمارے اوپر مت رکھ، ہمیں مکلف نہ کر جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے اللہ۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ، تو ہمارا مولا ہے، آقا ہے، تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ دعا عظیم دعا ہے میرے بھائیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے سے یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ایسی آیتیں نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم چیزیں میرے بزرگوں، میرے بھائیو۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو، ہمارے اعمال کو اللہ کے لیے خالص بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم رب حلیم۔